وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پچھلے ہفتے ہمارا کیا ٹاپک تھا درس حدیث میں؟ قیام اللیل میں رات کو ذات کی عبادت کرنے کی فضیلت. آج ہم لوگ دو ٹاپک کور کریں گے چھوٹے چھوٹے. پہلا ٹاپک ہوگا تو اس کو ایڈٹ کر دینا بعد میں دو ہو گئے 30 منٹ کا رات. فضائل حصول علم حاصل کرنے کی فضیلت کیا کیا ہے؟ دیکھیے علم اللہ نے فرمایا قرآن شریف میں لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کہ جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں اور جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، جو لوگ جانکار ہیں اور جو ان پڑھ ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس طرح فرمایا مثال دیکھیں کہ اندھے اور روشنی والے برابر نہیں ہو سکتے. تو علم بڑی فضیلت ہے. علم میں روشنیاں کام کرتی ہیں. علم کی رہنمائی میں اگر آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل پختہ ہوتا ہے، اللہ کے نزدیک قبولیت ہوتی ہے. اللہ نے کیا فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء جو علم والے ہوتے ہیں. دیکھیے علماء حق بھی ہے، علماء سو بھی ہے، جو اللہ کی خشیت کے ساتھ جو کام کرتے ہیں علماء حق ہے. ایک علماء سو جو اللہ کی رحمت سے اللہ کی طرف سے لوگوں کو دور کر دیتے ہیں علماء سو ہے. اس کی تفصیل آگے حدیث میں آئے گی. یعنی علم حصول کرنے کے بعد ہماری اس امت میں سب سے پہلی آیت کیا ہوتی ہے؟ اقرا، پڑھو، ہے نا. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ایجوکیشن پہ بہت زیادہ ضروری ہے نا. ایجوکیشن پہ ضروری ہے. ابھی ہماری آج کی بہت زیادہ ضرورت ہے ایجوکیشن کی. انشاءاللہ آگے ڈیٹیلس میں بات آئے گی. ابھی ہمارا سویلائزیشن جو میٹ تھی 4 دن پہلے جاوید شاہ وغیرہ تھے، ہم لوگ گئے تھے، ہمارے یونیورسٹی سہیل بھائی بھی تھے اور پورے بامبے کے 3 لوگ تھے. تو ہم نے یہ ضرورت محسوس کی کہ بھائی آج مسلمانوں کے ایجوکیشن میں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. آج معاف کرنا میں بہت جلدی بولتا ہوں، نئے مدرسے قائم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. لاکھوں مدرسے یوٹیوب یہاں ہے نا. کوئی رزلٹ نہیں. آج ہم کو ایجوکیشن کا کوئی رزلٹ نہیں. جو ایک قصہ ہوا اس میں سے لوگ بہت آگے آئے ہیں کہ اپنی یونیورسٹیز ہو، اپنے کالج ہو، جو اپنے اسکول ہو، ہے نا. وہ ہنر بھی سیکھنا ضروری ہے. علم سے یہاں سے مراد حدیث میں علم سے مراد وہ ہے کہ قرآن اور حدیث کا علم، اس کو علم کہتے ہیں. باقی جو ڈاکٹرز، انجینئرز، میڈیکل لائن جو بھی ہم جو مٹیریل جو دنیا میں علوم سیکھتے ہیں اس کو ہنر میں کاؤنٹ کیا گیا، لیکن وہ بھی دین کے لیے بینیفیشیل ہوتا ہے. کوئی اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ صرف بچوں کو عالم اور حافظ بناؤ، بلکہ آپ بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، لائرز بناؤ، پر دیندار بھی بناؤ، دینی علم بھی ان کو عطا کرو. ٹھیک ہے. آج ہم اسکول کی کلاسز کی، ایکسٹرا کلاسز کی، ٹیوشنس کی فکر کرتے ہیں کہ بچے کی عربی کی فکر نہیں کرتے، ہے نا. کیونکہ یہ کب فائدہ ہوگا؟ بچوں کو قرآن حدیث کو پڑھانا، قرآن کو کم سے کم پڑھانا، دینی تعلیم اور دینی مزاج بنانا. یہ ماں باپ کو ان کے زندگی میں تو فائدہ دے گا ہی دے گا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو فائدہ دے گا. حدیث میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جائے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے. یعنی آپ پھر مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں کر سکتا سوائے 3 اعمال کے. 3 عمل کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. پہلا عمل صدقہ جاریہ، یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، یا نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے. دیکھو 3 چیز کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. پہلا چیز کا صدقہ جاریہ، ایسا کوئی نیک کام کیا جس کے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. بھائی مسجد میں حوض بنوا دیا، پانی کی ٹانکی لگا دی، ٹھنڈے پانی کی ٹانکی لگا دی، پہلے زمانے میں لوگ کنواں کھدوا دیتے تھے. جو بھی ایسا عمل کے مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، یا اپنی لائبریری کھول دیا، بکس کا انتظام کر دیا، کسی بچے کو عام طور پہ لوگ قرآن شریف کی پیٹی دے دیتے ہیں. کسی بھی طریقے کے اللہ جس کو جیسی ہدایت دے، جو علم کا کام کر کے جائے گا، صدقہ جاریہ کیا، اس کے انتقال کے بعد بھی جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا ثواب ملتا رہے گا. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز ہے کہ ایسا علم چھوڑ کے جائے جس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے. یہ بھی صدقہ جاریہ. ٹھیک ہے. اگر تم نے کمیونٹی کے لیے کچھ بنا دیا، بھائی کالج بنا دیا، اسکول بنا دی، تو جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے، کمیونٹی ہال بنا دیا، لوگ اس میں دین کا کام پروگرام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا مسجد میں ایکسٹرا روم بنا دیا، جو بھی کوئی شکل، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں. ضرورت ہے تو ہر چیز کا نام لینا ضروری نہیں ہے،
لیکن جیسی بھی شکل ہو سکتی ہے، جس نے کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے جانے کے بعد، یا ایسا نالجبل کام کیا کہ اس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، تو اس کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. یا ایسی اولاد چھوڑ کے گیا جو نیک ہوگی، تو اس کے جانے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے. کوئی نیک ہوگی تو ہی دعا کرے گی نا، ہے کہ نہیں؟ یہ تو بہت بہت کیا ہوا کہ بھائی ٹھیک ہے کبھی یاد آئی، شروع میں ڈیلی جاتے ہیں، پھر جمعہ جاتے ہیں وہاں کی گھر پہ، پھر یہ ہوتا ہے کہ 2-4 مہینے میں کبھی یاد آ گئی، یا پھر گھر میں کوئی پروگرام ہوا، یا پھر شب برات ہے نا جائیں گے. اور یا تو پھر کبھی بہت دل کیا تو بھائی حافظ جی کو بلا لیں، مدرسے کے بچوں کو بلا لیا، میں قرآن خوانی کر لو، ثواب کر لو. لیکن خود بھی جو بچہ خود پڑھے اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے، وہ ماں باپ کو پہنچتا ہے نا، اس کی اپنی فیلنگس کے ساتھ، احساس کے ساتھ پڑھتا ہے نا. یہ تو میں دے دیا 1000-2000 دے دی، علوم نے پڑھ لیا، وہ اس کا ثواب اس کا بھی ملتا ہے، لیکن اس میں وہ بات نہیں ہوتی. تو فرمایا کہ انسان کے انتقال کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے انتقال کے بعد اب وہ کسی کوئی عمل نہیں کر سکتا. لیکن اس کے انتقال کے بعد بھی 3 عمل ایسے ہیں جس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے. پہلا ایسا صدقہ جاریہ جس کے جانے کے بعد لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، یا ایسا علم چھوڑ کے گیا کہ جس کے جانے کے بعد لوگ اس سے نفع اٹھاتے رہے، یا ایسی نیک اولاد چھوڑ کے گیا کہ جس وہ اولاد اس کے لیے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب بچوں کو تم نے قرآن پڑھنا سکھایا ہوگا تب تو قرآن پڑھ سکے گا، سکھایا نہیں تو پھر ٹھیک ہے. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الله رؤوسا جهالا فاسألوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فاسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا. عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ علم کو اپنے بندوں سے ایک ساتھ نہیں چھین لے گا، بلکہ علم کو علماء کے اٹھانے کے ذریعے اٹھا لے گا. یہاں تک کہ جب ایک بھی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے مسائل پوچھیں گے اور بغیر علم کے فتوے دیں گے، چنانچہ خود گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو قیامت کی نشانی میں سے اللہ نے ایک نشانی بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم کو اچانک نہیں اٹھا لے گا دنیا سے، بلکہ عالموں کا انتقال ہوگا، علم والوں کو اٹھائے گا. علم والوں کے اٹھنے سے آٹومیٹکلی علم اٹھ جائے گا، ہے نا. ایسا نہیں کہ ایک دم سے جیسے میں قرآن کیسے نہیں کہ ایک دم سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ قرآن کو سمجھنے والے جاننے والے علم کو اٹھا لیا جائے گا، ہے نا، علم کو اٹھا لیا جائے گا. یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے قیامت کی شان. اب جو اور پھر ان سے دین کی بات پوچھیں گے، اب وہ بیچارے خود بھی نہیں جانتے، خود بھی گمراہ، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے، ہے نا. اسی طرح جو ہے سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اچانک قرآن کے علم کو یا دین کے علم کو نہیں اٹھائے گا، بلکہ ان کے اس علوم کو جاننے والوں کو انتقال ہوگا. تو اللہ والے اٹھتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے اٹھتے جائیں گے، تو دنیا سے دین بھی ختم ہو جائے گا. اللہ اس کی حفاظت کرا اس زمانے سے. اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرا سمع مکانتی فوعاها وحفظها وبلغها ورب حامل فقيه الى من هو افقه منه. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے، یعنی اس کو خوش رکھے، اس کو آباد رکھے، جس نے میری بات کو سنا، پھر اس کو سمجھا، پھر اس کو یاد کیا اور اس کو آگے پہنچایا. کبھی کبھی بہت سے شریعت کا علم رکھنے والے اس علم کو اس شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو اس سے زیادہ ذی علم اور عقل مند ہوتا ہے. اس حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ اس شخص کو آباد رکھے، اس کو خوش رکھے، دنیا و آخرت اس کی سوارے. کس کی؟ جو میری بات کو سنے، اس کو سمجھے. تو سٹیجز ہے، سنے، سمجھے، پھر اس کو یاد کر لے، اس کو ذہن میں رکھے، پھر اس کو دوسروں کو بھی بتائے، اس کو دوسروں کو بتائے. دیکھو ایک بار ہم نے بات سنی ہے نا، لیکن اگر اس کو ریپیٹ کر لیں گے نا تو ذہن میں رہ جاتی ہے. یا میں گھر پہ جا کے بیوی بچوں کو اپنا ایسا پڑھا یہ سنا تو وہ ریپیٹ ہوگی، تو یا اپنے دوستوں میں آپس میں بولو گے تو یاد رہے گی، ورنہ پھر یہاں سے دھیرے دھیرے نکل جاتی ہے نا. تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے میری بات کو سنا، جس نے میری بات کو سنا، اس کو سمجھا، صحیح طریقے سے سمجھا، ٹھیک ہے، پھر اس کو یاد کر لیا، اس کو ذہن میں رکھا، پھر اس پہ عمل کیا اور دوسروں تک پہنچایا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. الگ نے اس کو دعا دی کہ اللہ اس کو آباد رکھے. فرمایا کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم نے سنا لیکن تم نے کسی کو بتایا، تو ہو سکتا ہے کہ جو سننے والا ہے
وہ تم سے زیادہ عمل کرنے والا ہوتا ہے. زیادہ سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جس میں بتایا کہ بھائی کبھی کبھی سننے والا بولنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري بالعلماء اور یمار به السفهاء اور يصرف به وجوه الناس الیہ ادخل اللہ نارا. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ علماء کی برابری کر سکے یا بیوقوفوں سے بحث و تکرار کرے یا اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھینچے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دوزخ میں داخل فرمائے گے. یعنی علم حاصل کرنا اللہ کے لیے کہ اللہ مجھ کو دین سمجھنا ہے، میرے قرآن سمجھنا ہے، میں عمل کروں، ہے نا. علم حاصل کریں اس لیے، اگر اس لیے حاصل کیا کہ میری واہوائی ہو کیا لوگ میرے کو اچھی اسٹیجوں پہ بٹھائیں یا پھر میں بیوقوف ہوں اور جو کم علم ہو اس کے اوپر کیا بولتے ہیں دوست جمانا بولتے ہیں نا، دوست جماؤ. ٹھیک ہے. یا لوگ میری طرف متوجہ اٹریکٹ ہو اس کی وجہ سے، تو ایسے لوگ کیونکہ دیکھو اللہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے نا. حدیث میں بہت جگہ ہے کہ اللہ دلوں کے حال کو ایسے جانتے ہیں جیسے حشر کے میدان میں ایک شہید کو بلایا جائے گا، وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں میں نے جو ہے جان لٹا دی اور سر کٹا لیا، ہاتھ کٹا لیا. تو اللہ کہیں گے تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تیرے کو بہادر کہیں. تو دنیا میں لوگوں نے تو اس کو کہہ دیا کہ یہاں پہ تیرے کو کوئی اجر نہیں ملے گا. اس طرح ایک سخی کو لایا جائے گا، بولے کہ اللہ میں تیرے راستے میں بہت بھوکوں کھانا کھلایا، ننگوں کپڑے پہنائے، میں نے خوب صدقہ کیا، خوب لٹایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تیری واہوائی کرے، لوگ تیرے کو سیٹھ جی بولے. دنیا میں لوگوں نے سیٹھ جی بول دیا، اب تک یہاں پہ اس کا کوئی اجر نہیں. تو اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. تو میں دین اس نیت سے سیکھوں کہ بھائی انشاءاللہ اس پہ میں سیکھوں گا، اس پہ عمل کروں گا، اس کی وجہ سے میں دوست نہیں جماؤں گا کسی کو، ہے نا. اگر اللہ کے لیے سیکھا گا تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل میں بھی کنورٹ کریں گے، اس پہ عمل کی توفیق بھی دیں گے اور اس کے ذریعے تم دوسروں کو پہنچانے کی، تبلیغ کرنے کی بھی توفیق دیں گے تاکہ اس بات کو تم دوسروں تک پہنچا سکو، ہے نا. اللہ نیتوں پہ فیصلے فرماتے ہیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب به فيه علما الا سهل الله له به طريق الجنه وان ابدى به علمه لم يسرع به نسبه. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں. پھر آپ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی زندگی بھر کما رہے ہیں، اس میں چلے، کوئی بات نہیں، کوئی عمر نہیں. آپ کسی بھی عمر میں علم حاصل کر سکتے ہو. کوئی کسی قرآن نہیں پڑھنا تھا، چلو میرے کو حافظی کو لگا لیا، تو میرے کو پڑھنا سیکھا، روزانہ آدھا گھنٹہ پڑھا. رمضان مہینے میں ایٹ لیسٹ کر سکتے ہیں، اتنا ٹائم نکال سکتے ہیں نا. اپنے بچوں میں محنت کر سکتے ہیں، یہ کم سے کم میں نہیں پڑھا، میں بچوں کو پڑھاؤں. اسی طرح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا رستہ بھی اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اور جس کے عمل نے اس کو سست بنا دیا لیکن عمل نہیں کرتا ہے، تو حدیث میں فرمایا کہ اس کا نسب اسے تیز کام نہیں کر سکتا، اس کا نسب اس کو فاسٹ نہیں کر سکتا. میں بتایا تھا دیکھیے اللہ تعالیٰ جب رزلٹ جو کاؤنٹ ہوگا نا عمل پہ ہوگا، ہے نا، عمل دیکھا جائے گا. لیکن نہیں فرمایا کہ اس کا نسب بھی ہے نا، اس کا خاندان بھی اس کو آگے نہیں بچا سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمایا ہے کہ حجۃ الوداع کا جو آخری خطبہ تھا اس میں فرمایا کہ لوگوں ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں تمہارے درمیان نہ رہوں، یہ حج میرا آخری حج ہے. لیکن فرمایا کہ اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے آج اتاری کہ آج سارے دن مکمل ہو گئے. اس دن فرمایا کہ آج کے بعد سے کسی کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، سرخ کو جو ہے سفید پہ، سفید کو سرخ پہ، عجمی کو عربی پہ، عربی کو عجمی پہ، یعنی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی الا بتقوی اللہ، سوائے اللہ کے تقوی کے. جو متقی ہوگا وہ اللہ کا قریب ہوگا، جو متقی ہوگا وہ اللہ کا قریب ہوگا. دیکھیے نوح علیہ السلام کا قصہ میں بتاتا ہوں. نوح علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، 950 سال تک جو ہے اللہ کے دین کے پیغام کو لوگ کام کرتے رہے. چند لوگ مانے، خیر اللہ کے حکم سے کشتی بنائی. جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کے حکم سے جن چیزوں کو لینے کہا تھا سارے جوڑوں کو اندر لے لیا. جب برسات آنے شروع ہوئی، طوفان آیا، پانی بھرنے لگا، تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنیا ارکب معنا، قرآن میں موجود آئے تھے، اے میرے بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، کشتی میں سوار ہو جا. تو اس نے کہا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی چیز نہیں ہے. اس نے کہا کہ آوی الی الجبل،
کہ ابا میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تک آئے گا نہیں، تو پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے، پانی بھی نہیں، یہ پہاڑ بھی نہیں بچا پائے گا، کوئی بھی اونچی سے اونچی مقام اور بلڈنگ بھی نہیں بچا پائے گی، ہے نا۔ آج یہ طوفان سب کو نہیں ڈوبے گا۔ خیر فحال بین الموج، قرآن نے نقشہ کھینچا کہ ماں باپ بیٹے کے درمیان ایک بڑی لاٹ آئی، بڑی ویو آ گئی، جو ہے نا موج آئی اور وہ پانی میں گر گیا، بہرحال وہ دھیرے دھیرے ڈوب گیا۔ تو ڈوب گیا تو نبی اسلام کو بڑا غم ہوا، میرا اولاد، میرا بیٹا۔ تو اللہ سے دعا کی، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ انہو من اہلی، اللہ میری آل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ لَحَقٌّ، اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے۔ میں کہ بھئی جو قریبی لوگ کو، رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ نبیوں کی اولاد ہے نا، جیسے میں نے بتایا کہ بھئی ایک حافظ ہوگا تو وہ 70 اپنے گھر والے کے 70 خاندان لوگوں، ماں باپ کو 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، عالم ہوگا تو کئی ہزاروں کو لے کے جائے گا، ایک اللہ والا ہوگا تو کئی لاکھوں لوگوں کو لے کے جائے گا، ہے نا۔ اب نبی تو بہت بڑا مقام ہے نا، بے شک انبیاء اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، تو انبیاء نور صاحب نے کہا کہ اللہ یہ تو میری آل ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ، اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ آپ جو اولاد کو بخش دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا، قرآن شریف میں آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ لا انہ لیس من اہلک، کہ نو یہ تیری آل میں سے نہیں، حالانکہ سگا بیٹا تھا، کیا تھا؟ سگا بیٹا تھا، تو انہ لیس من اہلک، کہ تیری آل میں سے نہیں، کیوں؟ ان عملہ غیر صالح، اس کا عمل اچھا نہیں، بے شک اس کا بے شک عمل اچھا نہیں ہے نا۔ عمل اچھا نہیں ہوگا تو کوئی بزرگ بھی، کوئی ولی بھی، کوئی فقیر بھی، کوئی پیر بھی، اور کوئی بڑے سے بڑا بھی کوئی تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ اگر عمل اچھا ہوگا تو سفارش کی جائے گی اور کامیابی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ اگر عمل کم ہوگا کوئی بات، لیکن میں اکثر کہتا ہوں کہ بھائی نیکی کم ہوگی چلے گا، گناہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بے شک ہے نا۔ ہم لوگ ہوتا ہے نا ایگزامس میں تھوڑے بہت اگر نمبر کم ہوتے ہیں تو گریس مارکس مل جاتا ہے، پروموشن ہو جاتا ہے نا۔ 35 اگر پاسنگ ہے تو اگر 32 33 ہے تو ٹیچر کا ریکمنڈیشن ہوتا ہے، پرنسپل کا، بھائی بچہ اسٹڈیز میں اچھا ہے یا بیمار ہو گیا تھا، اٹینڈنس کم ہو گیا تھا، اس کو گریس مل جاتا ہے، پروموٹ ہو جاتا ہے، اس کا سال خراب نہیں ہوتا، ہوتا ہے نا اسکولس وغیرہ میں۔ تو اگر تھوڑا عمل کم ہوگا ٹھیک ہے، لیکن نیک ہوگا، پاکیزگی ہوگی، تقویٰ طہارت ہوگی اس کے اندر، تو اللہ سے ذات سے امید ہے کہ اللہ کے نبی کی سفارش حاصل ہوگی، نیک اولیاء کی نسبت کا فیض بھی حاصل سبحان ہوگا۔ اللہ لیکن اگر عمل نہیں، جیسے نہیں آدمی، میں تو کوئی قادری ہوں، میں تو پیر صاحب کا کرتا پڑھ کے نکل جاؤں گا، ہے نا۔ اب میں کچھ بھی کروں، شراب پیوں، جوا کھیلوں اور زنا کروں اور کچھ بھی کروں، بھائی میں تو مرید ہوں نا، ابھی تو میں تو بابا بچا لیں گے۔ دیکھیے پیر فقیر اولیاء یقین بچائیں گے اس کو جو نیک ہوگا۔ بے یہ شک بات ذہن میں نکال دو کہ میں مقدوم مائم کے دربار میں آتا ہوں، میں تجھے نسبت رکھتا ہوں، ہر ہفتے آتا ہوں، میں تو پیر صاحب کی خدمت کرتا ہوں، وہاں کی خدمت کرتا ہوں، وہاں کی خدمت نہیں کرتا، ہے نا۔ میں کچھ بھی کروں تو سب معاف ہو جائے گا، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ سفارش اس کی ہوگی جو نیک ہوگا، سبحان اللہ بھلے عمل کم ہوگا چلے گا، لیکن نیکی ہونا شرط ہے، تقویٰ و طہارت ہونا شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے کے راستے پہ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا راستہ بھی آسان فرما دیتے ہیں، اور لیکن جو عمل میں سست ہو جاتا ہے تو اس کا نسب بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور اگر نیک عمل ہو اور اچھے نسب کا ہو، سادات میں تو وہاں سونے پہ سہاگا، ہے نا، ڈبل انجن لگا ہوا ہے۔ لیکن اگر عمل نہیں ہو، میں سوچا کہ نہیں بھائی میرے والد تو ولی تھے تو میں تو بھائی اللہ کے ولی کی کرتا پکڑ کے نکل جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علما نافعا وتعوذ باللہ من علم لا ينفع۔ اور جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے علم نافع کی دعا کیا کرو اور اللہ کی پناہ مانگا کرو ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ کیونکہ علم کو میں نے بتایا تھا، علم کئی قسم کے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے تھے، علم کے حاصل کرنے کے طریقے میں بتایا تھا، ایک ہوتا ہے علم کی کتاب آدمی پڑھ لکھ کے حاصل کرتا ہے، اس کی اسٹڈیز اچھی ہے، زیادہ کتابیں پڑھا، میں بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، یہ پڑھی ہے نا۔ ایک ہوتا ہے علم بالتجربہ، آدمی ایکسپیرینس کے ذریعے جو نالج حاصل کرتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ رہنے سے، بڑے لوگوں کے ساتھ رہنے سے، علم بالتجربہ یعنی ایکسپیرینس کے ذریعے۔ فار ایگزامپل میں نے بتایا تھا کہ کوئی اگر ایشو ہو گیا، اگر ہم کو اس ہال میں اوپینین لینا ہے تو جو ایجنٹ لوگ ہیں اس کے اوپینینس کو ہم زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے زیادہ دھوپ چھاؤ دیکھی ہے، زیادہ دنیا دیکھی ہے، زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھے، چھوٹے بچے کے اوپینین کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے، کیونکہ بھائی بڑے نے زیادہ زندگی دیکھی ہے تو ان کی بات زیادہ سٹیک ہوگی، ٹھیک ہے۔
ایک ہوتا ہے علم وتھ، ایک ہوتا ہے علم وتھ صحبہ، اللہ والوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے جو علوم حاصل ہوتے ہیں، جس کو ہم سینہ بھی کہتے ہیں، بزرگوں کی خدمت کرنے کی وجہ سے جو علوم حاصل ہوتے ہیں، ہے نا. ہم ان کی خدمت میں اس لیے رہتے ہیں کہ پھر تاکہ ان کے ساتھ وقت گزاریں گے تو ان کی باتوں سے ہمارے انلائٹن ہوگا، ہم زیادہ روشن ہوں گے، زیادہ علم حاصل ہوں گے. ایک ہوتا ہے علم دنی، میں نے بتایا تھا علم دنی یعنی اللہ لدن کہتے ہیں اپنی طرف سے. اللہ فرماتے ہیں یہ نہ کسبی ہوتا ہے، یعنی نہ نالج، نہ کسی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یا پھر اسٹڈیز کرنے کی وجہ سے یا ایکسپیرینس کی وجہ سے نہیں حاصل ہوتا. یہ خاص اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا عطا فرماتے ہیں. جیسے خضر اسلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، علم کی بات ہوकर اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا عالم من اللہ، کہ میں اللہ کو سب میں نہ جاننے والا ہوں، مجھ کو اللہ کو جاننے کا سب میں علم میرے پاس ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ، فلاں فلاں جگہ جاؤ، وہاں پہ میرا ایک بندہ ہے خضر، جو حضرت مختوم علی مائمی کے استاد بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے استاد بھی ہے نا، جہاں بیٹھے ہیں نا، اس کو یاد آ گیا. تو حضرت خضر السلام کو وہاں جا کے مجمع البحرین جا، دو سمندر ملتے ہیں، پورا قصہ قرآن موجود ہے. خیر وہ کس طرح گئے، پھر کھانا بھول گئے، واپس اس جگہ پہ آئے. تو اللہ نے جو انٹروڈکشن دیا ہے قرآن میں خضر علیہ السلام کا، وہ انٹروڈکشن دیا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا وَرَحْمَةً، میں نے اس کو اپنی طرف سے علم اور رحمت عطا فرمائی. تو جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے نا اسپیشل کوٹا ہوتا ہے، جو اسپیشل کوٹا ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے، اس کو علم دنی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے علوم اولیاء کو ایسے علوم عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دین کا کام کر سکے اور دین کی تبلیغ کر سکے اور دین کی تبلیغ میں مدد حاصل کر سکے. تو ایسے علوم حاصل کرنے کے بعد اللہ وہ بندہ مقام ولایت میں فائز ہوتا ہے. دیکھیے مختوم علی مائمی چھوٹے تھے، ماں باپ کی ایک اولاد تھی، فاطمہ ان کی والدہ جو کلیان کی رہنے والی تھی. والد صاحب کا تعلق عراق سے تھا، تو ان کا نام تھا علی بن محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن اسماعیل، دادا تک کے نام تھا بن احمد. تب چھوٹے تھے. اب یہ کہ تعلیم حاصل کرنا ہے، میں نے پہلے درس میں بتایا تھا جیسے ماں باپ کی جو خدمت کا درس تھا، تعلیم حاصل کرنا تھا. تو اس ٹائم ٹرینڈ ہوتا تھا، لوگوں کو بھیجا کرتے تھے دور دور پڑھنے کے لیے. تو والد صاحب نے چاہا کہ ان کو بھیجیں، لیکن ماں اکلوتے لڑکے تھے، کہا کہ میرا بچہ ہے اتنا، پہلے تو مہینوں لگتے تھے نا، تو جیسے فلائٹ تو نہیں تھی ابھی بیٹھ کے 4 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، تو مہینوں ٹریول ہوتا تھا، کشتی کا، سفر کا، اونٹوں کا. تو ماں نے دعا کی اللہ میرے مخدوم کو تو یہی، میرے جو علی کو تو یہی انتظام کر، جو بھی مخدوم نہیں بنے تھے، میرے علی کو یہی انتظام کر. تو ماں کی دعا کا اثر یہ تھا کہ ماں بھی نیک ہوتی، ماں بھی صاحب ولایت تھی، اور تو ان کی دعا کی برکت یہ تھی. خضر السلام کو پڑھانے آیا کرتے تھے. ان کی کتاب میں مینشن ہے جو پیچھے ہے سمندر کے پاس ہے نا، فجر کے بعد، ٹھیک ہے. تو ماں کی دعا کا ہی اثر تھا، اور ماں کی دعائیں لیتے تھے. دعا کے چیپٹر میں آیا تھا دعائیں کیسے کرنا چاہیے، کس طرح لینا چاہیے. میں بتایا نا وہ جو قصہ ہے نا کہ حضرت علی مخدوم علی مائیں کی رات میں ماں نے پانی منگائی، تو والدہ نے پانی جب منگایا تو جب لے کے آئے، اس ٹائم نزدیک نہیں ہوتا تھا، سمندر تھا، تو میٹھا پانی دور سے لانا پڑتا تھا. لے کے آئے جب تک والدہ محترمہ کی آنکھ لگ گئی، تو وہ پانی لے کے کھڑے رہے. یہ مجھے مائنڈ میں ایک قصہ ہے، رات میں لے کے کھڑے رہے. رات میں تہجد کو اٹھی والدہ نے کہا کہ علی بیٹا تو کیوں لے کے کھڑا تھا، تو میری آنکھ لگی تو سو جاتا. کہا کہ نہیں ماں مجھے تیری خدمت کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے تیری خدمت. تو اس ٹائم ماں نے دعا دی تہجد کا، تو خادم نہیں تو مخدوم ہے. سبحان اللہ. تو ماں کی دعا سے اللہ نے ولایت عطا فرمائی. تو فرمایا کہ وہ علوم جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا عطا فرماتا ہے، جس کی وجہ سے مقام ولایت میں فائز ہوتے ہیں، وہ علوم خاص ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر خود نہیں حاصل کر سکتے، اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو. اللہ والوں کی صحبت میں رہنے کے بعد جب تک کسی فقیر کی جوتی سیدھی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سیدھی راست کو نہیں کھولتے، ہے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ علم نافع، اللہ سے علم نافع مانگا کرو، اور ایسے علم سے اللہ سے پناہ چاہو جس علم سے نفع نہ ہو. نفع دیکھیں ایک ہوتا ہے علم وہ ہے اصل حقیقی علم ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو، اس کی حقیقت شناسی حاصل ہو. ٹھیک ہے. جو علم تم کو اللہ سے قریب کرے، اللہ کے دین سے قریب کرے، اللہ کی محبت سے، غلامی سے قریب کرے، وہ علم نافع ہے. جو علم اللہ کی عبادت سے، اللہ کی محبت سے، اس کے قرب سے، اس رضامندی کام سے، تقوی پرہیزگاری سے دور کرے، وہ علم نفع بخش نہیں ہے. ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم
وواز العلم عند غیر اہلی کا مقلد الخنازل الجوہر واللؤلؤ والذهب. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے اور نااہل کو علم دینا ایسا ہے جیسے خنزیر کو جواہرات اور موتی یا سونا پہنانا. دیکھیے اس میں الگ بات ہے، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے، کم سے کم اتنا علم حاصل کرے کہ اس کو پتہ چلے کہ حلال و حرام کیا ہے نا، حلال و حرام میں تمیز حاصل ہے. ٹھیک ہے، اتنا علم تو ہر کسی کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور بات بتائے کہ نااہل کو علم کی بات بتانا ایسا ہے جیسے خنزیر کو ڈائمنڈس اور گولڈ کی جویلری پہنانا. لیکن ایک بات دھیان رکھنا کہ شریعت میں کتمان علم کو چھپانا گناہ ہے. فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی دین کی بات پتہ ہے اور میں نہ بتاؤں تو میں گناہ گار ہو جاؤں گا. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں صحابی کو تو اللہ نے بہت مال دیا ہے اور تو صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، وظائف بھی کرتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں، اور ہم کو تو اللہ نے نہیں دیا، غریب تھے، اب تو کھانے کی بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، نماز بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، تصویر فاطمی یہ پڑھا کرو. ہر بار سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا ہے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. تو وہ کرنے لگے. اب نماز میں جب نماز کا سلام کرنے کا جب پڑھنے لگے تو وہ جو دوسرے مالدار صاحب تو باجو بیٹھے تھے، تو بولے بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو بولے وہ اللہ کے رسول میں نے ایسے ایسا پوچھا تھا تو رسول نے بتایا ایسا کرنے کے لیے. تو اچھا، تو یہ بھی کرنے لگے. پھر واپس یہ کمپلینٹ لے کے اللہ کے نبی کے پاس گئے. رسول دیکھو ابھی آپ نے ایسا بتایا تھا یہ فارمولا، اب انہوں نے پوچھا تو میرے کو بتانا پڑا، وہ بھی کر رہے تو ڈبل خرچہ بھی کر رہے اور پڑھ بھی رہے. تو رسول مسکرایا فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کو جتنا چاہتے اس کو ایسا بھی دے رہا ہے ویسا بھی دے رہا ہے نا. تو شریعت میں کوئی دین کی بات پتہ ہو تو اس کو بتانا، اس کو اگر میں چھپاؤں، میرے کو کسی نے اگر مسئلہ پوچھا اگر میرے کو پتا میں نہیں بتاؤں تو میں گناہ گار ہو جاؤں. لیکن اللہ کے جو علم حاصل کے طریقے ہوتے ہیں نا، طریقت میں بتانا گناہ ہو جاتا ہے، چھپانا فرض ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اس لیے وہاں اہل اور نااہل دیکھا جاتا ہے. وہ انہی کو ٹرین کرتے جو ان کے ساتھ رہا ہو، ہے نا. تو ان کو ٹرین کرتے، ان کے بعد اس کو بتاتے تاکہ اس کو پچا سکے اس کو. اور یہاں پہ یہ جو لائن ہے نا، یہ اللہ کی لائن، یہ عمل والی لائن، علم والی لائن نہیں ہے. یہاں تو عمل کرایا جاتا تھا، عمل کرایا جاتا ہے اس لیے اتنا بتایا جاتا ہے جتنے پہ عمل ہو. پھر جب عمل ہو گیا پھر دوسری بات بتائی جاتی ہے. صحابہ چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ سے پوچھا کرتے تھے، اور اس میں جب عمل پورا ہوتا تھا پھر اللہ سے دوسری بات پوچھو اللہ سے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حدیث کو تھوڑا سلیکٹ کر دیا، بہت بڑے بڑے بات تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصدقۃ يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلم اخاه المسلم. ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ مسلمان شخص ایسا علم حاصل کرے جس کو اپنے مسلمان بھائی کو بھی سکھا سکے. دیکھیے صدقہ ایجوکیشن، ابھی ہم لوگ کی سولائزیشن میٹ تھی، میں نے بتایا تھا. خاص طور پہ یہ فکر کیا ہم لوگ نے کہ بھائی ہم لوگ ایسے اسکولس کو پروموٹ کر رہے ہیں. حضرت ابوبکر مسلیار صاحب کی جو کیرلا کی آپ لوگ آئے تھے کہ بچہ جو دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم بھی پڑھ کے سیکھے. بچہ لائر بھی بن رہا ہے، ہم نے ایسے سسٹم کیا کہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، مینجمنٹ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ میں عالم بھی بن کے نکل رہا ہے. تاکہ اس کو ایک انفینٹی کمپلیکس نہیں ہوتی دنیا میں آنے کا کہ یار میں کیا کروں، میرے پاس میری تو ڈگری ویلڈ نہیں ہے، میرے تو ڈگری کی ایکسیپٹنس نہیں ہے. تو دنیا بھی کرے اور ساتھ ساتھ دیندار بھی رہے. ابھی ماشاء اللہ کئی لائرز نکلے جو پریکٹسنگ لائرز ہیں انڈین کورٹس میں، اور وہ عالم بھی ساتھ ساتھ میں عالم بھی ہے. ایسا کام کرنا ہے. تو دیکھیے بہتر یہ بھی صدقہ ہے کہ کسی بچے کا آج کے لیے بہت ہم نے کووڈ میں خاص طور پہ دیکھا، مدنی ماہرین کے پلیٹ فارم سے بہت کام ہوا، ہمارے فاؤنڈیشن نے بہت زیادہ کام کیا. میں کہتا ہوں کہ کسی بچے کی فیس نہیں ہے، آپ اس کی فیس بھرو، یہ بھی بہت نیک کام ہے، صدقہ ہی ہے. سبحان اللہ، بے اس شک. کو کاپی کتاب دلا دو یار، اس کی فیس کی ایشوز نہیں ہے. بہت سے میسیج ہم کو آتے رہتے ہیں کہ بابا ہماری فیس باقی ہے، یا پھر ایسا ہو گیا وہ ہو گیا، میڈیکل کی ایشوز ہے، یہ بھی صدقہ ہے نا. آپ جس سے رمضان کا ماحول آنے والا ہے تو پھر بہت سے مدارس والے نون لوگ بھی آتے ہیں، ان نون بھی آتے ہیں. آدمی سوچتا ہے بس دیکھے چھڑا دو، ہے نا. تو پتہ نہیں پھر وہ کہاں جا رہا ہے، اس کو 30% وہ لے جا، وہ 30 یا 40% وہ اس کی کٹنگ ہو رہی ہے. بہرحال آگے یار ایجوکیشن بناؤ، ایسے اسکولس بناؤ جہاں پہ تم کو گورنمنٹ کے جو ہے نا سلیبس بھی ہو، تمہارا جو بورڈ سے وہ بھی چلے، پلس بچے کو دینداری ماحول بھی ملے. اس کی زیادہ ضرورت ہے.
بہت ہو گئے، دیکھو بہت ہو گئے، لائیو بھی میرے ویڈیوز جاتے ہیں، بہت ہو گئے، بہت سے مدارس سے، بہت سے جو ہے لاکھوں مدارس سے ہر سال نکل کے کہاں جاتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس سے اچھا بچوں کو آج دین کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت. آپ بتاؤ بچوں کو ڈاکٹر بنا، لائر بنا، انجینئر بنا، بڑے بڑے بنا، ساتھ ساتھ میں دیندار بنا. یہ نہیں کہ سب کو عالم حافظ پکڑ کے بنا تھا، تو سوسائٹی میں سب کی ضرورت ہے نا. ٹھیک ہے، آج ہماری بچیاں دیکھو کتنا اچھا پڑھتی ہیں. ہم لوگ کل ہمارے ایک آئی ایس آفیسر آئے تھے تو انہوں نے بتایا کہ اس سال جو آئی یو پی ایس سی میں 29 جو بچیاں پاس ہوئی، اس میں 21 مسلم ہیں، 29 مسلم میں. اسی وجہ سے حجاب کا ایشوز وغیرہ آپ لوگ کو پتا نہیں ہے کہ بھائی ان کو پیچھے کرو، ان کے رزلٹ اچھے، یہ بہت آگے کر رہی ہے، پرسیو کر رہی ہے. آج ہمارے پاس کالجز نہیں ہے. آج ہم لوگ ان شاء اللہ ایسا کام کر رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ اس طرح کتنا ویسٹ جاتا ہے نا، اس کو کلیکٹو کر کے اپنے راشن کا تو ہمارا چلتا رہتا ہے. ہمارا ایجوکیشن کا چلتا ہے، ان شاء اللہ ایجوکیشن کی فیلڈ میں تھوڑا زیادہ کام کرنے والے ہیں ابھی. تو ہم لوگ اس طرح ماحول بنائے کہ اپنی کمیونٹی کو مضبوط کرو. ہمارے پاس لائر ہونا چاہیے، میری کمیونٹی میں انجینئرز ہونا چاہیے، میری کمیونٹی میں آئی ایس آفیسر ہونا چاہیے، تاکہ وہ اور وہ دیندار بھی ہوں گے تو سوچو کتنے لوگ کام کریں گے، اللہ کے خوف سے کتنا اچھا کام کریں گے، ہے کہ نہیں. تو اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر کرو، ساتھ ساتھ قرآن کا علم دینے کی بھی فکر کرو، تاکہ ان کی دنیا بھی بنے اور ان کی آخرت بھی بنے اور تمہاری آخرت کا بھی سبب بنے، آخرت میں نجات کا سبب بنے. ٹھیک ہے، اتنی بات کریں تو اس کو علم کے اوپر چھوٹا سا ہم آدھا گھنٹہ لے لیں گے.